عزیز نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے میں عزیز احمد خان ہوں اور آپ کے لیے ہفتہ وار پروگرام آگہی لایا ہوں جو قانونی مشوروں پر مبنی ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، جو معروف قانون دان ہیں اور جن کی باقی موضوعات پر بھی گہری نظر ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس پروگرام کو پاکستان میں اور بیرون دنیا میں یکساں مقبولیت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، جس کا آئینہ دار وہ میسیجز اور خطوط ہوتے ہیں جو ہمیں موصول ہوتے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آج کا پروگرام قانونی اعتبار سے ایک گلدستے کی مانند ہے، جس میں مختلف سوالات موجود ہیں جن سے آپ کو اپنے مسائل کا جائزہ لینے میں آسانی ہوگی۔ لیکن جب تک راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ کی بصیرت آموز باتیں ہم اپنے شوز میں شامل نہ کریں، ہم آپ کی تسلی یا تشفی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، اور میں اپنے اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمان خان کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کا۔ راؤ صاحب، میں اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمان خان کی جانب سے اور اپنی جانب سے آپ کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ لیکن پہلا سوال وہی ہے، اس محکمے سے متعلق ہے جس کے نام کی گونج آج ملک کے طول و عرض میں موجود ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھے تو میں واپڈا کی بات کر رہا ہوں، جس کے صارفین ویسے ہی شور و غل مچا رہے ہیں کہ ہمیں ایکسیس بلنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لاہور سے انور علی صاحب کا سوال ہے کہ میرے گھر سے واپڈا والے میٹر اتار کے لے گئے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کا میٹر ڈیڈ تھا۔ مجھے آج تک اس بات کا پتہ نہیں تھا، نہ میری کوئی اس میں بل شامل تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے 2 لاکھ کا ڈیڈکشن بل بھیجا ہے۔ یہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے، اور میں اب جب کہ پریشان ہوں، میں نے لوگوں سے مشورہ کیا ہے، تو لوگ اپنے اپنے انداز سے مجھے بتاتے ہیں۔ کسی کا کہنا ہے کہ میں میٹر انسپیکٹر کے پاس جاؤں، بعض کا یہ مشورہ ہے کہ نیپرا اس کے لیے سوٹیبل فورم ہے، جبکہ وکلاء کی ایک میجورٹی کہتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں سول کورٹ میں جاؤں، اور بعض کا کہنا ہے کہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں جاؤں۔ راؤ صاحب پریشان بھی اور کنفیوز بھی ہوں، میری رہبری کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں جی، اس میں 2 پوزیشنز ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہے کہ میٹر فالٹی ہو اور اکوپمنٹ فالٹ ہو۔ اس میں اکوپمنٹ فالٹ ہو تو وہ میٹر جو ہے، کیونکہ یہ ان کا میٹر جو ہے یا سلونس ہو یا جس طرح میٹر ہے ان کا بند تھا، اچھا، چل نہیں رہا تھا، جی، تو میٹر فالٹ ہے۔ تو اس میٹر فالٹ کے لیے وہ جاتا ہے، ڈپارٹمنٹ کی بنی ہوتی ہے ایک لیب، MNT جس کو کہتے ہیں، وہاں پر چیک ہوتا ہے۔ چیک ہونے کے بعد پھر وہ اس پہ اماؤنٹ ڈیڈکشن ڈالتے ہیں، بھی کتنا چلا گیا ہے، کیا اس کا وہ فلو تھا اور کتنا لوڈ تھا، اس حوالے سے چیکنگ ہوتی ہے۔ پھر وہ اس پہ ڈالتے ہیں۔ بعض کا تو یہ جو واپڈا کے جو ہے مینول ہے، اس سے بھی ہٹ کر زیادہ عرصے کا بل ڈال دیتے ہیں، جبکہ وہ غلط ہے۔ اچھا، اور پھر یہ ہے کہ اگر اس ڈیڈکشن کو چیلنج کرنا ہے انہوں نے، جی، فالٹی میٹر ہونے کی صورت میں، تو ان کے لیے پراپر فورم ہوگا الیکٹرک انسپیکٹر کا۔ اچھا، الیکٹرک انسپیکٹر کا۔ ٹھیک۔ اگر دوسری صورت میں اگر یہ تھیفٹ کا کیس ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس جیسے ڈائریکٹ کنڈی لگا رکھی ہو، صحیح، یا ڈائریکٹ تار لے رکھی ہو، یا مطلب جو بھی سورس سے کر رہے ہوں، تھیفٹ کر رہے ہوں، تو اس صورت میں ڈیڈکشن جو پڑے گی ان کو، اس ڈیڈکشن کو چیلنج کریں گے سول کورٹ میں۔ ٹھیک، تو لہٰذا یہ 2 فورم 2 مختلف صورتوں میں ہیں۔ صحیح، جی، یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تھیفٹ کا کیس ہوتا تو ہم اسے کورٹ آف لا میں چیلنج کرتے، سول کورٹ میں چیلنج کرتے، اور اگر بفرض مال جس صورت میں یہ میٹر فالٹی اور ڈکلیئر کیا گیا واپڈا کی جانب سے، تو پھر ہم ڈیڈکشن کی صورت میں وہ الیکٹرک انسپیکٹر کے پاس جائیں گے۔ راؤ صاحب، نیپرا تو کیونکہ اپیلیٹ اتھارٹی ہے نا جی۔ اچھا، جب الیکٹرک انسپیکٹر جو ہے اگر کوئی آرڈر پاس کرے گا، تو فیلنگ اگریوڈ اینی پارٹی، جو بھی بہت پارٹی میں سے اگریوڈ ہوگا، تو فردر اپیل میں وہاں نیپرا میں جائے گا۔ اچھا، الیکٹرک انسپیکٹر جو ہوتا ہے یہ بالکل، یعنی یہ
वापडा के जेर असर तो नहीं होता? नहीं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होता है। अच्छा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सा होता है, किसी भी डिपार्टमेंट से दे देते हैं, इरिगेशन से दे दिया, एक्सीएन को, एक्सीएन लेवल का होता है। अच्छा, और होते टेक्निकल लोग हैं, ठीक, मतलब है कि इंजीनियर होते हैं, इम्पार्शियल होते हैं। हाँ इम्पार्शियल होते हैं। वो वापडा से कोई मुलाजिम नहीं होता, ना उसका वापडा से ताल्लुक होता है। वो अदर देन कोई भी डिपार्टमेंट से ले लेती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंशियल अदारों से ना, जैसे इरिगेशन वगैरह वगैरह, तो एक्सी लेवल का होता है। तो उसको सूबाई हुकूमत जो है उसको हाँ नोटिफाई करती है उसको। अच्छा, ठीक हो गया। मुल्तान से सवाल है, सवाल पूछने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। उनका कहना है कि मैं राव साहब के पेशे से मुंसलिक हूँ, मैं भी एक वकील हूँ, लेकिन एक कानूनी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, और वो ये कि मैं एक केस के सिलसिले में जो रेलवे से मुतालिक है, मैं हाई कोर्ट में पेश हुआ तो ऑनरेबल कोर्ट ने मुझसे ये पूछा कि आप इस बात की वजाहत करें कि महकमा रेलवे किस स्टैट्यूट के तहत चलाया जाता है। अब ये मेरे लिए कोई थोड़ी सी नई बात थी, मुझे इस बात का पता नहीं है, क्योंकि आप रेलवे के लीगल एडवाइज़र भी हैं। आप ज़रा बताइए कि रेलवे किस स्टैट्यूट के तहत चलाया जाता है, ताकि मैं कोर्ट में वजाहत कर सकूँ। देखिए जी, इसमें आपने दो चीज़ मतलब कह रहे हैं कि इसमें यह है कि एक तो ये कि रेलवे को चलाना, जी, अफेयर्स ऑफ द डिपार्टमेंट, और एक ये है कि मुलाजमीन की सर्विसेज को गवर्न करना। ठीक है ना जी। जहाँ तक रेलवे अफेयर्स को चलाने के लिए, और उसके लिए एक शुरू से बिफोर पार्टीशन जो है रेलवे एक्ट चला रहा है अंग्रेज दौर से, ठीक है ना सर। और जहाँ तक मुलाजमीन की है टू गवर्न द सर्विसेज ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ पाकिस्तान रेलवे, उसके लिए रेलवे पर्सनल मैनुअल है। अच्छा, रेलवे पर्सनल मैनुअल है, तो उसमें गाइडलाइन वगैरह है, उसमें उसके मुताबिक जो है रेगुलेट की जाती हैं सर्विसेज उनकी। ठीक, जी। तो ये स्टैचूट है, और ये रेलवे के ऑन स्टैचूट हैं, और जो मुलाजमीन है पाकिस्तान रेलवे के, देयर सर्विसेज आर बीइंग गवर्नड अंडर द स्टैचुटरी रूल्स एंड दे फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सिविल सर्वेंट। हाँ जी। साहिवाल नीली बार का शहर मैं ज़रूर कहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अपनी तहजीब से, सकाफत से प्यार है, आपको भी प्यार है, आप पाकिस्तान से प्यार करते हैं। 100% जी। यहाँ से मोहम्मद अरशद का एक क्वेश्चन है, वो कहते हैं मैं एक महकमे में मुलाजिम हूँ, न जाने किसी अफसर ने मेरे खिलाफ कोई दुश्मनी का रवैया अपना रखा है, मुझे 1 साल में 3 मरतबा ट्रांसफ़र किया गया है, और अब उनका मूड था कि अगर मैं अपने लिए कोई जिद्दोजहद न करता तो शायद मुझे 4थी मरतबा ट्रांसफ़र कर देते। मैंने लेबर कोर्ट से रुजू किया है, और उसमें हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त भी है, लेकिन मैं चांसेस राव साहब जानना चाहता हूँ, डरा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा बड़े लोगों से अब एक मतभेड़ हो गई है, तो क्या चांसेस हैं मुझे स्टे मिल जाएगा या स्टे कंफर्म हो जाएगा? देखें जी, ये तो कोर्ट की मतलब जो स्टे होती है ये तो डिस्क्रिशन है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एवरी डिस्क्रिशन शुड बी एक्सरसाइज फेयरली एंड जस्टली। सही, उसको अपना ज़ाती इख्तियार समझ के यूज़ नहीं करना कि किसी को रिलीफ दे दिया किसी को नहीं दे, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करनी। ठीक है ना जी। और रूल ऑफ कंसिस्टेंसी को जो है वो अडॉप्ट करना है और उसको फॉलो करना है। तो लिहाजा ये है कि इसमें कुछ असूल बनाए गए हैं। एक तो ये कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जाहिद अख्तर केस है, बड़ा मशहूर केस है, उसमें मुसलमान असूल्स बनाए गए थे। उसमें ये कहा गया था ये फ्रीक्वेंट जो ट्रांसफ़र्स हैं ये फ्री, और जिसको सक्सेसिव ट्रांसफ़र भी कहते हैं, और बिलखुसूस जब ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पर हो या ये कि एडमिनिस्ट्रेशन है किसी मुलाजमिन को बार बार ट्रांसफ़र करे तो वो पेनलाइजेशन में आ जाता है। क्योंकि नॉर्मल टेन्योर जो है वो अगर उसके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट नहीं है या उसके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी नहीं है, अगर वो विद न्यू विगर काम कर रहा है वहाँ पर जाकर और बड़ा मतलब जो ड्यूटीफुल है, तो उस सूरत में तो उसको ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, उसको नॉर्मल टेन्योर उसको मुकम्मल करने देना चाहिए। सही, ठीक है ना, जो 3 साल का होता है। तो लिहाजा ये है कि ये फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स है, ये मतलब है कि पेनलाइजेशन में आती हैं। तो ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी जो है बड़ी सख्ती से जो है इसको कहा गया है कि ये जो है ना सरासर मुलाजमीन के साथ ज़्यादती है। तो वो अथॉरिटीज़ वगैरह हैं सुप्रीम कोर्ट की, अपने वकील साहब जो हैं
ویسے بھی وہ لائیں گے جو وکیل صاحب ہیں ان کے، تو وہاں پر وہ دیں گے کورٹ کو، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کی گفتگو سے ہم بھی قانون کو سیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈھارس بھی بن گئی، بلکہ معزز عدالت کا ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کرنا کہ آپ اس میں اپنی ذاتی انا یا پسند ناپسند شامل نہیں کریں گے، یہ ایک بڑا ملازمین کے لیے، کیونکہ جیسے وہ چھوٹا ملازم ایک محکمے کا ملازم ہے، اسی طرح وہ افسر جو جتنا بھی بڑا افسر ہے صحیح، وہ بھی ایک محکمے کا ملازم ہے، بالکل صحیح، وہ دونوں ملازم ہیں، بالکل صحیح بات، ٹھیک ہے نا۔ اپنی کیڈر ذات کا فرق ہے، کیڈر کا فرق ہے، ایک کام کا فرق ہے، لیکن یہ ہے کہ ملازم تو سارے ہیں، چاہے وہ آفیسر ہے چاہے وہ جونیئر ہے۔ صحیح، تو لہٰذا یہ کہ جونیئر کو ایسے ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا کہ بھی وہ اپنی ویم اینڈ وشز پہ ٹریٹ کرے، کیونکہ وہ تو ایک سرکاری ادارے کا ملازم ہے اور اسی سے تنخواہ لیتا ہے جس ادارے سے وہ آفیسر لیتا ہے۔ صحیح بات۔ جی جی۔ بہاولپور سے راشد عزیز کا ایک کویسچن ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں ملازم ہوں اور میری لینتھ آف سروس مکمل ہونے میں 2 سال رہ گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک طویل ملازمت کرنے کے بعد راؤ صاحب انسان تھوڑا تھک جاتا ہے۔ اب ایک لانچ ہو رہا ہے کورس، اس میں کوئی آفیسر ان کا نام دینا چاہتے ہیں کہ جائیں اور کورس مکمل کر کے آئیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں ایک تو اپنے فرائض منصبی کے حوالے سے کوئی تھکا ہوا ہوں، اور مجھے کوئی، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کورس پہ بھیجا جاؤں، تو راؤ صاحب کوئی طریقہ مجھے بتائیے کہ میں اس کورس پر جانے سے میری جان چھوٹ جائے۔ دیکھیں جی، میں تو حیران ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کو بیسک لا کا بھی نہیں پتہ، رولز کا بھی نہیں پتہ، ریگولیشن کا بھی نہیں پتہ، اچھا، آخری 2 سال میں کورس پہ نہیں بھیجا جا سکتا، اچھا، اور یہ مطلب ہے کہ اس کی جو ہے ممانعت قانون میں ہے، رولز میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو اگر وہ بھیج رہے ہیں تو غلط بھیج رہے ہیں، تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے، ابھی تو زبانی کہہ رہے ہوں گے تو اور بات ہے، جب ان رائٹنگ اگر وہ بھیجیں تو اس کو وہ آگے ریپریزنٹیشن فائل کریں اور اس میں کہیں جی مجھے جو ہے نا ان دی وائلیشن آف رولز اینڈ پالیسی جو ہے مجھے بھیجا جا رہا ہے، صحیح، اور میری جبکہ سپر انویشن میں لاسٹ 2 ایئرز ہیں، جی جی، تو وہ میں نے اپنے، اور اس میں تو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے لاسٹ 2 ایئرز میں، کیونکہ اس میں تو پالیسی یہ بنائی گئی ہے کہ اس کو اپنے ہوم پر یا نیئرسٹ ٹو ہوم اس کو وہاں پہ مطلب پوسٹنگ دی جائے، صحیح، پریفریبلی، تاکہ وہ اپنے جملہ جتنے بھی کام شام ہیں ریٹائرمنٹ کے حوالے سے صحیح، تو وہ اس کو مینیج کر سکے۔ جی جی، تو لہٰذا یہ ہے کہ ایک تو اسی لیے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اس کو لاسٹ 2 ایئرز جو ہے ایٹ ہوم اسٹیشن یا نیئرسٹ ٹو ہوم اسٹیشن اس کو پوسٹنگ دی جاتی ہے، تو اوبلیگیٹری طور پر۔ تو لہٰذا یہ کہ اس کو یہ جو بھیجا جا رہا ہے جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کورس میں، وہ سراسر غلط ہے، صحیح بات، ہاں، وہ انڈر دی لا نہیں ہے۔ یعنی جو قانون میں ہے وہ صراحت کر دی گئی ہے کہ آخری 2 سال میں آپ اسے کسی کورس پہ یا کوئی ایسی ڈیپوٹیشن میں شامل نہیں کریں گے۔ ہاں نہیں، وہ 2 سال لاسٹ 2 ایئرس۔ ناظرین، آپ عزیز نگر یوٹیوب چینل کا مقبول پروگرام آگہی دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم قانونی مشورے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان۔ خوابوں اور خواہشوں کے موسم بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ پاکستان بھر میں مون کا موسم خیمہ زن ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ لمحے حدت آمیز ہو جائیں یا ہوائیں سرد، ہم اپنا نصب العین جاری رکھیں گے۔ پروگرام آگہی آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا، آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیں گے، لیکن فی الوقت مجھے بریک پر جانا۔ ویلکم بیک۔ ڈیرہ غازی خان سے ایک کویسچن ہے منیر کیسرانی کا۔ یہ وابڈہ امور سے متعلق ہے، لیکن یہ صارف نہیں ہے، یہ وابڈہ ملازم ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں وہاں لائن سپرنٹینڈنٹ ہوں اور مجھے وہاں سٹور کا چارج بھی میرے پاس ہے۔ وہاں سٹور میں کچھ ریپلیسڈ میٹر رکھے ہوئے تھے جو فنی اعتبار سے درست تو نہیں تھے، لیکن محکمے کی جانب سے مجھ پہ یہ سسپیکٹ کیا گیا ہے کہ میں نے خود ملک کی نیت سے میٹر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے
مجھے اس ایلیگیشن کے تحت ڈسمس کر دیا ہے، میری سروس ختم کر دی ہے، تو اس کے خلاف میں نے محکمانہ اپیل بھی کی تھی جو میرے حق میں، جس کا فیصلہ نہیں آیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نوکری کا معاملہ ہے اور میں اس میں اپنے اعتبار سے جرمدار بھی نہیں تھا، تو آپ میری رہنمائی کریں، مجھے کس فورم پر جانا چاہیے؟ دیکھیں جی، زیادتی تو محکمے نے بہت کی جی، اور زیادتی پر زیادتی جو ہے اپیلیٹ اتھارٹی نے کی۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ایک جرم کرنا، جی، ایک جرم کرنے کو سسپیکٹ کرنا، صحیح، ان میں بہت فرق ہے۔ جرم تب بنے گا جب وہ ایکٹ کرے گا، جب وہ اس کو سرزد کرے گا، صحیح، عمل کرے گا، جرم تب ہوگا۔ سوچنے سے کیسے کوئی کسی کے بارے میں کہہ سکتا ہے یہ اس کے دماغ میں یہ سوچ ہے صحیح بات، اور اس کی نیت یہ ہے؟ نیت کو تو سسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا، صحیح، سوچ کو سسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ irregularities اگر کوئی ہے تو اس کی کوئی مائنر سزا ہوتی ہے irregularity کی، کوئی ایسی کوئی اتنی بڑی اگر کی بھی ہے تو کوئی اتنی بڑی irregularity نہیں بنتی۔ صحیح بات، تو لیکن یہ تو میجر پنشمنٹ، اور وہ بھی آخری حد ڈسمسل، جی جی، اور وہ تو بہت بڑی سزا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ہارش پنشمنٹ کو آنریبل سپریم کورٹ نے اس حوالے سے بہت ہی سخت الفاظ میں کہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ کوانٹم آف پنشمنٹ جو ہے وہ اس کے جرم کو دیکھ کر دی جائے۔ صحیح بات، اب یہ دیکھیں ایک معمولی سی بات ہے، ابھی تو اس نے نہ کوئی میٹر کو چوری کیا، نہ مس اپروپریشن کی، صحیح بات، تو اس کو کیسے انہوں نے ڈسمسل کر دی؟ اور پھر اپیلیٹ کورٹ نے بھی نہیں دیکھا اس چیز کو، تو لہٰذا یہ سراسر زیادتی کی گئی۔ بعض اوقات محکموں میں اضافی چارج دے دیا جاتا ہے، اس کے پاس اسٹور کا چارج تھا، لیکن آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ ہم خود سے کیوں پرزیوم کر لیں کہ وہ میٹر اس نیت کے ساتھ رکھے گئے تھے جبکہ جرم سرزد نہیں ہوا۔ راؤ صاحب، آپ نے بہت اچھی صراحت کر دی ہے۔ ظاہر ہے ملازمت کے ختم ہونے پر انسان پریشان تو ہوتا ہے، لیکن آپ نے قانونی اعتبار سے انہیں جو مشورہ دیا ہے، اب وہ بہتر پوزیشن میں ہیں اور وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ رحیم یار خان سے ابرار احمد کا ایک کوسچن ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد ایک محکمے میں ملازم تھے، میری تعلیم BA ہے، اور میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ والد کی جگہ اس کی اولاد کو پرائرٹی پر ملازمت دی جاتی ہے رولز 17A کے تحت۔ اسی محکمے میں ایک ملازمت ابھی نکلی ہے لیکن پوسٹ صرف ایک ہی ہے۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ موقع مجھے ملے گا، لیکن وہاں کو 5-6 اپلیکیشنز انٹرٹین کی گئی ہیں اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص میرٹ پہ آئے گا اسے ملازمت دی جائے گی۔ تو راؤ صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ رول 17A کے تحت کیا میرا استحقاق نہیں بنتا تھا؟ دیکھیں جی، رول 17A کے تحت ہی اگر وہ 5-6 جو کینڈیڈیٹس ہیں دیگر، جی، وہ ان کی اپلیکیشن آئی ہوئی ہے اور وہ کلیم بھی اسی طرح امپلائیز سن کوٹا میں کر رہے ہیں، جی، اور رول 17A کے تحت ہی وہ کلیم کر رہے ہیں، تو پھر جب ایک پوسٹ ہو خالی ایک اور ایک سے زائد کینڈیڈیٹ ہوں، پھر ان کے اندر کمپٹیشن ہوتا ہے اور پھر میرٹ بنتا ہے۔ تو لہٰذا کمپٹیشن جیسے ہوگا اس کے بعد میرٹ بنے گا، جو میرٹ پہ آئے گا اس کو پھر وہ جاب دی جائے گی۔ اچھا، آپ نے ایک وضاحت کر دی کہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی امپلائی سن والے ہوں گے، ہاں جی، تب ان میں میرٹ ایک، تب ان میں میرٹ ہوگا۔ صحیح، اور دوسری بات یہ رہی کہ یہ جو اگر ایک بھی ہو پوسٹ، جی، مثال کے طور پہ ٹائپسٹ یا کمپیوٹر پہ ہے، تو ایک ہی پوسٹ ہو اور اس کے اوپر بھی جو ہے اس کو وہ ٹیسٹ دینا ہوگا۔ اگر وہ ٹائپنگ کی پوسٹ ہے ایز اے ٹائپسٹ جانتا ہوگا تو اس کو ٹائپسٹ رکھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ بھی اگر ٹائپنگ کا پتہ ہی نہیں اس کو، یا اس کی سپیڈ ایسی نہیں ہے جو مطلوبہ نہیں ہے، تو اس کو رکھ لیا جائے گا، ایسے ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی کمپیوٹر کے لیے اپلیکیشن دے گا اور کمپیوٹر کی نو ہاؤ نہ ہو اس کو، تو اس کو کمپیوٹر آپریٹر تو نہیں رکھا جا سکتا نا۔ صحیح، تو لہٰذا یہ ہے کہ ایک تو کوالیفیکیشن جو ہے جو مطلوبہ ہے وہ اس کو پورا اترنا ہوگا۔ پھر اگر ایک سے زیادہ پوسٹیں ہوں گی تو پھر اور اسی اس پہ کلیم پر، تو پھر ان میں کمپٹیشن ہوگا، جو میرٹ پر آئے گا وہی ہوگا۔ صحیح۔ لہٰذا ڈپارٹمنٹ کا یہ ورژن درست ہے۔ کوٹ میٹھن، حضرت خواجہ غلام فرید کی نگری،
وہاں سے ایک کوشچن آیا ہے. یہ علاقہ آپ تو جانتے ہیں راجن پور سے ملیکا ہے. شعبان میرانی پوچھتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں ملازم تھا اور محکمہ سرکاری تھا. اب میں اپنی سروس پوری کر چکا ہوں. میں جس کوارٹر میں رہتا تھا وہ بھی سرکاری تھا اور اس کے کچھ واجبات پینڈنگ چلے آ رہے تھے. اب میرے پینشن واجبات کی کیلکولیشن ہو رہی ہے اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر کوارٹر کے اعتبار سے کوئی واجبات میرے ذمہ واجب الادا ہے تو یہ میرے پینشن ڈیوز میں سے لے لیں گے. لیکن محکمہ کا یہ کہنا ہے کہ میں پہلے ادائیگی کروں اور اس کا پیمنٹ سرٹیفکیٹ پیش کروں, جبکہ میرے پاس تو ڈیوز نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ میرے واجبات میں سے یہ منہا کر لیے جائیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں جی, جو ملازم ہوتا ہے جب ریٹائرمنٹ اس کی ہوتی ہے جی تو اس میں متعلقہ برانچز جتنی ہیں تو ان سے اس کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے. اچھا. اب یہ جیسے کوئی اس محکمے کا سیکشن ہے جو کہ کوارٹرز وغیرہ کو دیتا ہے, ڈیل کرتا ہے, جی جی, تو صاف ظاہر ہے اس نے تو اپنے سیکشن کے طور پر واجبات کلیئر کرانے ہیں. صحیح. اور وہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے گا تو ان کی جو پینشن ہے فائنل ہوگی, مطلب ان کو ملے گی. اب یہ کہہ دینا کہ جی میری پینشن سے کاٹ لیں, اس سے کاٹ لیں, تو محکمہ ایسے کرتا نہیں. اچھا. ٹھیک ہے نا. اکاؤنٹ والے سب سے پہلے جب اس کا کلیم دیتے ہیں تو اس وقت دیکھتے ہیں بھائی کلیئرنس اس کی آ گئی یا نہیں آئی. این او سی, اگر این او سی کلیئرنسز وغیرہ کہیں سے رہ گئی ہے تو وہ اس کو روک لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پہلے آپ کلیئرنس سرٹیفکیٹ لے کر آئیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ محکمے کی عمومی طور پہ یہ پالیسی نہیں ہے کہ یہ کہہ دینا جی میری پینشن جب ملے گی اس میں سے کاٹ لینا. تو یہ غلط ہے. وہ اس کو کلیئرنس دینی ہوگی جو بھی واجبات ہیں, تب جا کے اس کی پینشن جو ہے فائنلائز ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں محکمے کی پالیسی جو بھی ہے وہ درست ہے. درست ہے. واجبات کلیئر کر. درست ہے. درست ہے. ٹھیک. قاسم بیلا ملتان سے راشد علی انصاری کا کوشچن ہے کہ میری ایک چھوٹی سی پاور لوم فیکٹری ہے, اس کا ایک سیکشن ڈیفالٹ ہو گیا ہے واپڈا کی نظر میں. میں بل بار وقت ادا نہیں کر سکا. تو ظاہر ہے محکمے نے اس سیکشن کا کنیکشن کاٹ دیا ہے. ابھی میں تردد میں تھا کہ واجبات ادا کروں, لیکن انہوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے کہ میرے گھر کا کنیکشن, حالانکہ میرا گھر اس سے ملیکا نہیں ہے, لیکن انہوں نے میرے گھر کی بجلی کا کنیکشن بھی کاٹ دیا ہے اور یہ کہا کہ جب تک آپ فیکٹری واجبات نہیں دیں گے آپ کا گھریلو کنیکشن بھی بحال نہیں ہوگا. تو کیا راؤ صاحب یہ زیادتی نہیں ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ تو غلط کیا گیا ہے. سیکشن 24 جو ہے الیکٹریسٹی ایکٹ 1910, جی, اس کو یہ مد نظر رکھ کے اکثر یہ ایسا کام کرتے ہیں کہ جی اصل میں وہ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ ڈیفالٹ پلیس پہ, ٹھیک ہے نا. اگر ڈیفالٹ پلیس پر اگر وہ 1 میٹر ڈیفالٹ ہو تو تمام میٹر اتار لیتے ہیں کیونکہ وہ عدم ادائیگی کی صورت میں اس وہ ڈیفالٹ پلیس اس کو ڈکلیئر کر کے اس پہ نہ نیا فریش میٹر لگتا ہے اور نہ کوئی اور میٹر رن کر سکتے ہیں. لیکن ان کا گھر دوسری جگہ ہے, یونٹ دوسری جگہ ہے, انڈسٹریل یونٹ, تو لہٰذا انڈسٹریل یونٹ ڈیفالٹ ہے وہ تو بند کر دیا انہوں نے, اس کی الیکٹریسٹی جو ہے ڈسکنیکٹ کر دی. تو لیکن گھر کا جو میٹر ہے اس کو ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے. اور یہ معاملہ تو آنریبل ہائی کورٹ کے روبرو بھی کئی مرتبہ آیا ہے. اچھا. جس میں پٹیشنر نے یہ پلی بھی لی تھی کہ جناب کہ میرا انڈسٹریل یونٹ تھا وہ ڈیفالٹ ہونے کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا, تو لیکن میرا جو گھر کا میٹر بھی اتار لیا. اب جو ریزیڈنس کا میٹر اتارنا وہ تو سراسر, کیونکہ یہ جو ہے یوٹیلٹی جو سروسز ہیں گھریلو, وہ تو انتہائی ضروری ہیں, اور اس کو کسی اور کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسکنیکٹ نہیں کیا جا سکتا انٹل انلیس وہ اٹ سیلف جو ہے ڈیفالٹ نہ ہو پلیس. ٹھیک ہے جی, صحیح. تو لہٰذا یہ غلط کیا گیا. اس کے لیے اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو نہ الیکٹرک انسپیکٹر کے پاس جانے کی ضرورت, نہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں بھی آ سکتے ہیں. کیونکہ پہلے بھی اس طرح کی ریٹیں ہائی کورٹ میں آئی ہیں اور ہائی کورٹ نے ریلیف دیا ہے. اور دوسری بات یہ رہی تھی کہ یہ ایکشن جو ہے سراسر ٹرانسگریشن آف اتھارٹی ہے اور جو وائلیشن آف الیکٹریسٹی ایکٹ 1910 ہے. کسی بھی قانون کی وائلیشن ہو, کسی بھی رول کی وائلیشن ہو, ٹرانسگریشن آف اتھارٹی ہو, مس یوز آف اتھارٹی ہو, وہاں ریٹ جورسڈکشن انووک کی جا سکتی ہے, آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن. صحیح. ہاں جی. ناظرین, آپ ہمارا پروگرام
آگہی دیکھ رہے ہیں جو قانونی مشوروں پر مبنی تھا۔ آج کے اس پروگرام میں ورائٹی آف کویسچن موجود تھی، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ آج وابڈا سے متعلق امور پر بھی کویسچن ہمیں کچھ زیادہ موصول ہوئے ہیں، لیکن ہم نے ان کا راؤ صاحب سے سیر حاصل جو نالج تھا وہ لیا ہے۔ راؤ صاحب، آپ نے کویسچن چاہے مختلف امور سے متعلق تھے، لیکن آپ نے انتہائی تسلی بخش طریقے سے ان کے جوابات دیے ہیں۔ اس پر بھی میں اپنے جو ناظرین ہیں ان کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں راؤ صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے تو خیر یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ ناظرین، آگہی ایک تسلسل کا نام ہے، ترقی وہ عمل ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ مسائل بھی موجود رہیں گے اور ان کا حل بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ فی الوقت عزیز احمد خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔